إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہے اس میں یہ چیز بھی بتلائی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو ستائے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، میں نے ظلم کو، زیادتی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے مابین، تمہارے درمیان حرام قرار دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا، تو آپس میں ظلم نہ کرو. آپس میں ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، آپس میں ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی پر زیادتی نہ کرے، آپس میں ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو ستائے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا، تاریکیوں کا سبب بنے گا کہ وہ شخص جو دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی پر یا کسی دوسرے شخص پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص سے اعراض کر لے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا تک نہیں، اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے منہ پھیر لے گا. ظلم اتنی خطرناک، اتنی ہولناک، اتنی بھیانک چیز ہے، اتنا بھیانک جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے. ایک حدیث کے اندر تو اتنا آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی پکار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچو، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإن دعوت المظلوم مستجابۃ، کیونکہ مظلوم کی پکار، مظلوم کی بد دعا قبول کر لی جاتی ہے. جس شخص نے اس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو ستایا ہے، اگر یہ مظلوم ظالم پر بد دعا کر دے تو مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، ناحق کسی پر ظلم کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ظلم ناحق ہی ہوتا ہے، بھائی کسی کا حق ہو تو حق کے اندر اسے ظلم نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ تو اپنا حق لے رہا ہے اگر واقعی اس چیز کا مستحق ہے. لیکن ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے جو ناحق ہے، جائز نہیں ہے. شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا. اگر یہ آدمی ظلم کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی پر تو یاد رہے اس پر بھی ظلم کیا جائے گا. کوئی نہ کوئی ایسا دنیا کے اندر موجود ہوگا جو اس پر ظلم کرے گا. بلکہ روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جس قوم کے اندر ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ظلم عام ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے معاشرے پر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے معاشرے پر ایسے بادشاہوں کو بھیجتا ہے، ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو انتہائی قسم کے ظالم ہوتے ہیں، جو انتہائی قسم کے زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں. تب یہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے فلاں اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کیا ہوتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ساتھی کوئی فیصلہ لے کر آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے
مکمل طور پہ تفتیش کرتے، تحقیق کرتے، جب اچھے طریقے سے تحقیق کر لیتے تو اس کے بعد کسی بات کا فیصلہ کرتے۔ اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے کہ اس نے ظاہر میں چرب زبانی سے کام لیا ہے، زبان کو اچھے انداز میں بنا کر کے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں اور اس کی زبان کے مطابق، اس کی گفتگو کے مطابق فیصلہ کر دوں، در حقیقت یہ چرب زبان باطل پر ہے۔ تو یاد رکھنا کہ وہ شخص مجھے باخبر کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میری والدہ نے، میری ماں نے میرے والد محترم سے مجھے کوئی چیز ہبہ کرنے کی بات کی اور کہا کہ میرے اس بیٹے کو کچھ ہبہ کریں، کچھ دے دیں، کچھ حق میرے بیٹے کو دے دیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ انہیں دینا چاہیے، چنانچہ انہوں نے مجھے وہ چیز دی۔ لیکن میری والدہ نے، میری ماں نے کہا لا ارضى حتى تشهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی نہیں ہوں، میں ابھی خوش نہیں ہوں یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں اس چیز پر کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فلاں چیز دی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب اس چیز کو سنا، میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قصے کو، اس واقعے کو جوں کا توں بیان کیا۔ کہا کہ اس کی والدہ نے مجھ سے یہ مانگ کی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہبہ کریں اور میں نے فلاں فلاں چیز اپنے بیٹے کو دے دی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے، یعنی نعمان کی ماں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ولد سواہ، کیا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور بچہ بھی ہے؟ کیا تمہارے پاس نعمان کے علاوہ کوئی دوسری بھی اولاد ہے؟ قال نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول ہے۔ کہا اس کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا صرف اسی کو دیا ہے؟ کہا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشہدنی علی جور، ظلم پر، زیادتی پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ آپ کہیں گے اس میں کہاں ظلم ہے، اس میں کہاں زیادتی ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین ایک بیٹے کو دے رہے ہیں اور اس کے سگے بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی سگی بہن کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا جب دینا ہے تو سب کو برابر سرابر دینا ہے۔ اگر آپ بازار سے سیب خرید کر لاتے ہیں، سنترا خرید کر لاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ جس سے آپ زیادہ محبت کریں اس کو تو دے دیں اور دوسرا جو بچہ آپ کا ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم ہے۔ ظلم نام ہی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوے میں رکھ دینا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، کیونکہ وضع الشیء فی غیر محلہ، آپ نے اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا ہے۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو وہ چیز دی تو اس کے دوسرے بھائی کو بھی وہ چیز دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ولد سواہ، کیا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور بچہ بھی ہے؟ کیا تمہارے پاس نعمان کے علاوہ کوئی دوسری بھی اولاد ہے؟ قال نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول ہے۔ کہا اس کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا صرف اسی کو دیا ہے؟ کہا ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشہدنی علی جور، ظلم پر، زیادتی پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ آپ کہیں گے اس میں کہاں ظلم ہے، اس میں کہاں زیادتی ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بیٹے کو دے رہا ہے والدین ایک بیٹے کو دے رہے ہیں اور اس کے سگے بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی سگی بہن کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا جب دینا ہے تو سب کو برابر سرابر دینا ہے۔ اگر آپ بازار سے سیب خرید کر لاتے ہیں، سنترا خرید کر لاتے ہیں
تو یہ نہیں کہ جس سے آپ زیادہ محبت کریں اس کو تو دے دیں اور دوسرا جو بچہ آپ کا ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے۔ ظلم نام ہی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوے میں رکھ دینا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، کیونکہ وضع الشیء فی غیر محلہ، آپ نے اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا ہے، آپ نے اپنے ایک بیٹے کو وہ چیز دی تو اس کے دوسرے بھائی کو بھی وہ چیز دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا تشہدنی علی جور، کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کہہ رہے ہیں، جور کہہ رہے ہیں، زیادتی کہہ رہے ہیں کہ ایک بیٹے کو دیا جائے دوسرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ مسلمان شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے، اس کے روپے کو چھین لیتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، یہ کہاں سے جائز ہو جاتا ہے؟ قطعاً نہیں، یہ جائز نہیں، یہ ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ بندہ توبہ کر لے۔ ظلم کی سزا لوگوں کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے جو ظالم ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بڑی بھیانک سزا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں، لم ارہما، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا ہے۔ کون سی قسمیں ہیں وہ؟ قوم معہم سیات کاذناب البقر، ایسے لوگ ہوں گے، معہم سیات، ان کے ساتھ کوڑے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، گائے کی دموں کی مانند، جس طرح گائے کی دمیں ہوتی ہیں لمبے لمبے بڑے بڑے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، اور وہ کوڑوں کو کیوں استعمال کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضربون بها الناس، وہ ان کوڑوں کے ذریعہ لوگوں کو ماریں گے، لوگوں کو ستائیں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اور اس کے اندر ایک مسلمان شخص بھی داخل ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی ایسے ہو سکتے ہیں، اور آج ہیں ایسے لوگ خامخواہ ظلم و زیادتی پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کو وقت کا امیر کہا جا رہا ہے، ان کو وقت کا بہت بڑا سیٹ کہا جا رہا ہے۔ ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر دیا ہے الحمدللہ کا شکر بجا لاؤ، ماشاءاللہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کو دیا ہے تو آپ دوسرے پر ظلم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا ہے، آپ کے خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، خدمت گزار ہیں، آپ کے ہاں مزدوری آتے ہیں کرنے کے لیے، لہذا ان کا حق نہ ماریں، ان کا حق نہ چھینیں، کیونکہ وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دیا کرو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے مسلمان بھائی ہے، بیچارہ تھوڑا سا غریب ضرور ہے لیکن دل رکھتا ہے، اس کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ جو مزدوری کر رہا ہے کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن چونکہ مجبور ہو کر کے وہ کر رہا ہے، کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے، لہذا اس کا حق نہ ماریں۔ مسلمان کا حق نہیں مار سکتا، مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا لا یظلم، ظلم نہیں کرتا ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا ایسے لوگوں پر، خواہ وہ مسلمان ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، کہ ایسے لوگ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کی کہ جہنمیوں کی دو قسموں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، اور ان دونوں میں سب سے پہلی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ ایسے ہی ظالموں کی ہے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کی ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی چونکہ حدیث جب آ ہی گئی ہے تو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنِّسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہنمیوں کی دوسری قسم جس کو میں نے نہیں دیکھا ہے کون ہے؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس کو خاص طور پر سننا چاہیے. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، اور دوسری جہنم کی قسموں میں عورتیں ہیں. عورتیں شامل ہیں. کون عورتیں؟ ساری عورتیں نہیں، اللہ والی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، بڑی نیک بھی ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے علاوہ دیگر صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی طرح ان کے طریقوں کو پسند کرنے والی، ان پر چلنے والی ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں الحمدللہ موجود ہیں. وہ نہیں، کون عورتیں ہیں؟ یہ صفت بیان کی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاسیات، کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنی ہوں گی، عاریات لیکن برہنہ نظر آئیں گی. محدثین نے اس کی الگ الگ تشریحات کی ہیں. شارحین حدیث نے ایک تشریح تو یہ بیان کی کاسیات اے کاسیات من نعمت اللہ وعاریات من شکرہا، کہ اللہ کی نعمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، بڑی اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہوں گی، نعمتوں سے نوازا ہوگا، ہر قسم کا سکھ، ہر قسم کی خوشی، ہر قسم کی مسرت ان کو لاحق ہوگی، مال و دولت بھی ہوگا. عاریات من شکرہا، لیکن شکر سے دور ہوں گی، شکر سے عاری ہوں گی، شکر سے خالی ہوں گی، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، برا ماننے کی ضرورت نہیں، یہ حقیقت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایسی چیز عام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے اس کا شکر بجا لانا چاہیے. کیونکہ عام طور پر جب شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی اچھی چیز لے کر آتا ہے جو شوہر کو پسند ہوتی ہے، لیکن بیوی ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتی ہے اور شوہر کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کے تعلق سے، اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا واکثرنا من الاستغفار، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ بخشش طلب کیا کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھا ہے، سب سے بڑی تعداد میں نے تمہاری دیکھی ہے. ایک عقل مند عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ما لنا اکثر من اہل النار، کیا وجہ ہے کہ ہم عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر سب سے زیادہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر جو چیز پیش کرے اگر وہ چیز پسند ہے اس کو تو تم بھی پسند کرو. بہرکیف ہر طرح کی نعمت اس کے ہاں موجود ہوگی، ہر طرح کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوگی، لیکن اس کی قدر نہیں ہوگی. ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اس حدیث کے مطابق اور اس ٹکڑے کی مزید تشریح ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا